ابھی 2 دن جو ہے وہ کل KPK کے ڈویژنز ہیں ان کے متعلق پارلیمانی بورڈ جو ہے وہ کینڈیڈیٹس کو انٹرویو کرے گا، اور اس کے بعد پرسوں جو ہے وہ بلوچستان ہے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ ہم جو ہے وہ پنجاب کا شیڈول جو ہے وہ جاری کریں گے۔ بیچ میں میاں نواز شریف صاحب کی اپیل کی اگر تاریخیں ہیں، جس طرح سے غالباً جمعرات کو انہوں نے پیش ہونا ہے، تو اس کے لیے کوئی 1-2 دن کا بیچ میں وقفہ ہوگا، اور اس کے بعد دوبارہ جو ہے یہ سلسلہ شروع ہوگا۔ پاکستان مسلم لیگ نون پوری طرح سے الیکشن کے لیے تیار ہے، اور پاکستان مسلم لیگ کے ورکرز، اس کے سپورٹرز، ووٹرز جو ہے وہ پوری طرح سے پرجوش ہیں کہ وہ الیکشن میں حصہ لیں اور پارٹی کو عوامی مینڈیٹ ملے، اور اس کے بعد وہ وعدہ جو 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف نے پوری قوم سے کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی، قوم نے ہمیں مینڈیٹ دیا جو کہ انشاءاللہ دے گی، تو ہم ملک کو اس بحران سے، غریب آدمی کو جس کی زندگی مشکل نہیں ناممکن ہو چکی ہے، اور جس طرح سے مہنگائی کی وجہ سے عام آدمی کا برا حال ہے، اور اس بحران میں پورا ملک جو ہے وہ مبتلا ہے، تو اس بحران سے انشاءاللہ تعالی پاکستان کو نکالیں گے، اور پاکستان دوبارہ 17-18 کی طرح جو ہے وہ ٹریک پہ آئے گا، آگے بڑھے گا، اور انشاءاللہ تعالی خوشحالی کی منزل حاصل کرے گا۔ اچھا رانا صاحب، یہ بتائیے گا کہ ابھی مولانا فضل الرحمان پہنچے میاں نواز شریف سے ملاقات کے لیے، کوئی بڑا بریک تھرو سامنے آئے گا؟ اور دوسرے بتائیے گا کہ میاں نواز شریف سندھ کے دورے کے پہ بھی جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ جی، میاں نواز شریف صاحب 4 صوبوں کا دورہ کریں گے، پورے پاکستان میں وہ جائیں گے، اور سندھ بھی یقیناً جو ہے وہ جائیں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب ابھی تشریف لائے ہیں، تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی ہم بعض جگہوں پہ، یعنی الیکشن الحاق جو ہے، الائنس جو ہے، اس کے اوپر تو شاید کوئی ابھی بات کوئی اس وقت زیر غور نہیں ہے، لیکن سیٹ ایڈجسٹمنٹ جو ہے اس کے اوپر ہم جو ہے وہ فلیکسیبل ہیں، اور وہ جن جماعتوں سے بھی ممکن ہو سکتی ہے اس کے اوپر بات چیت ہو بھی رہی ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں بھی انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر پیش رفت ہو سکتی ہے۔ ایک منٹ، باری باری طے ہوا نا، ایک سائڈ سے ہوگا دینے پر دانیال عزیز کو نوٹس ہوا، نوٹس ملنے کے بعد انہوں نے 2 انٹرویو اور دے دیے ہیں، تو اب کیا جو پارٹی ہے وہ کارروائی کرے گی، کیا کرے گی؟ دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ دانیال عزیز صاحب ہمارے بھائی ہیں، وہ ایک صوبائی حلقے کے ٹکٹ کے اوپر جو ہے وہ ایک ایسی ناراضگی کہہ لیں یا ان کا غصہ کہہ لیں، اسے وہ پوری پارٹی کے اوپر جو ہے وہ اس کو پریویل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر یہی وجہ تھی کہ احسن اقبال صاحب کی وجہ سے مہنگائی ہو رہی تھی، یا مریم اورنگزیب صاحبہ کی وجہ سے کوئی میڈیا پہ جو ہے وہ مشکل آ رہی تھی، تو 16 ماہ جو ہے وہ کیا کرتے رہے دانیال عزیز صاحب؟ اس وقت وہ بات کرتے۔ 16 ماہ کے بعد جب گورنمنٹ جو ہے وہ اس نے اپنی مدت پوری کی ہے، تو اس کے بعد یہ 3 ماہ ہو گئے ہیں، 3-3.5 ماہ، اس میں وہ بات کرتے۔ ابھی اب آ کے جب وہ اویس قاسم کے ٹکٹ کا مسئلہ ہوا اس حلقے سے، احمد اقبال جو احسن اقبال صاحب کے بیٹے ہیں، انہوں نے بھی خواہش ظاہر کی ہے کہ میں الیکشن لڑنا چاہتا ہوں۔ دانیال عزیز صاحب شاید اویس قاسم کو وہاں سے الیکشن لڑانا چاہتے ہیں، تو یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جو حل نہ ہو سکے، یہ حل ہو سکتا ہے۔ اور اگر دانیال عزیز صاحب کیا چاہیں کہ اویس قاسم کو ہی لڑانا ہے، یا احسن اقبال صاحب کے بیٹا ضد کرے کہ جی میں نے لڑنا ہے، تو پارٹی اس کے اوپر میرٹ کے اوپر فیصلہ کرے گی، تو دونوں کو جو ہے وہ فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے۔ اور اس قسم کی صورتحال کہ جو آپ اپنے حلقے سے اٹھا کے، نارووال کے ایک حلقے سے اٹھا کے اسے پورے صوبے پہ اور پورے ملک پہ جو ہے وہ اس کو نافذ کریں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی ہے۔ ایک منٹ، ایسے نہیں، زویب ایسے نہیں، زویب ایسے نہیں، اچھا نہیں ہوگا ایسے، پلیز ڈونٹ ڈو اٹ، پلیز ڈونٹ ڈو اٹ۔ فیصلہ ہی نہیں ہوا۔ نہیں، دیکھیں، ابھی تو فیصلہ نہیں ہوا، اور جب بھی فیصلے ہوتے ہیں تو یہ مکس میچ ہوتا ہے، اس میں
ٹکٹ جو ہے وہ نہ اس بات پہ کہ جی نوجوان ہے اور نہ اس بات پہ بھی یہ کوئی اپنا اولڈ ایج ہے، اس بات پہ تو ٹکٹ کا فیصلہ نہیں ہوتا. ٹکٹ کا فیصلہ جو ہے اس کے اوپر پیراماؤنٹ کنسیڈریشن یا وہ یہ ہوتی ہے کہ پارٹی کو سیٹ ریٹرن کر کے کون دے گا، پارٹی کے لیے کون جو ہے وہ سیٹ ون کرے گا. وہ کوئی جو ہے وہ عمر رسیدہ ہو یا وہ کوئی نوجوان ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور دوسرا یہ ہے کہ اس حلقے میں اس ضلع میں کنسنسس کیا ہے. اب جب پورا ضلع آپ کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے، سارے لوگ جو ہے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو بات سمجھ آ جاتی ہے کہ کون جو ہے یہاں پہ بہتر ہے. تو اس لیے یہ فیصلے جو ہیں یہ عمر کی بنیاد کے اوپر نہیں ہوتے. عمر جو ہے وہ کم از کم جو ہے وہ 25 سال ہونی چاہیے، اور وہ جو اپر لمٹ ہے وہ ہے کوئی نہیں. وہ جب تک بھی ہاتھ پاؤں چلتے ہیں تو الیکشن جو ہے وہ لڑا جا سکتا ہے. دوسری بات آپ نے کی جو الیکشن کے ڈیلے ہونے کی، دیکھیں یہ الیکشن کی ڈیٹ جو ہے یہ کسی نے نہیں دی، نہ کسی گورنر نے دی ہے، نہ چیف منسٹر نے دی ہے، نہ الیکشن کمیشن نے دی ہے. یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے، چیف جسٹس آف پاکستان نے جو ہے وہ سامنے بلا کے سب کے دستخط کروائے ہیں، پریزیڈنٹ کے دستخط کروائے ہیں، اٹارنی جنرل کے کروائے ہیں، ایڈوکیٹ جنرل کے کروائے ہیں. اور جس طرح سے انہوں نے ایک اناؤنسڈ ڈیٹ آف الیکشن جو ہے پول جو ہے وہ مقرر کی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس ڈیٹ سے نکلا جا سکتا ہے. یہ ڈیٹ جو ہے وہ آگے پیچھے کی جا سکتی ہے. 8 فروری کو انشاءاللہ تعالی پاکستان میں الیکشن ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ جو ہے وہ عوامی مینڈیٹ حاصل کرے. رانا صاحب عمران خان صاحب کے اور شاہ محمود کے اوپر 12 دسمبر کو فرد جرم عائد ہو رہی ہے، اور عمران خان نے مطالبہ کیا ہے کہ جنرل باجوہ جو ہے ان کا گواہی کے طور پر بلایا جائے. آپ کے خلاف بھی آپ کی جب 2018 کا الیکشن تھا، نواز شریف صاحب نے گجرانوالہ میں متعدد اپنی سپیچز میں کہا کہ جنرل باجوہ ہی تمام فساد کی جڑ تھے. اب آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان کا جو یہ کہنا ہے، آپ ان کے اس مطالبے کی تائید کریں گے؟ دیکھیں بلانا یا نہ بلانا اس کا فیصلہ تو کرے گی عدالت کرے گی، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ یہ ایک جھوٹا اور مکار آدمی ہے. ایک دن ایک جھوٹ بولتا ہے، دوسرے دن جو ہے وہ اس کے الٹ جو ہے وہ بات کرتا ہے. یہ تو اس نے یہ کہا نہیں ہے اپنا پہلے کہ جو ہے وہ امریکہ نے سازش کر کے جو ہے وہ میری حکومت جو ہے وہ گرائی ہے. پھر اس کے بعد کہا کہ نہیں یہ امریکہ نے نہیں گرائی، یہ تو جنرل باجوہ نے یہاں بیٹھ کے جو ہے وہ سازش کی ہے میرے خلاف. اور اب یہ کہہ رہا ہے کہ میرے خلاف جو ہے وہ کوئی باہر جو ہے وہ لندن پلان بنا اور اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے یہ 9 مئی ہوا. اس سے کوئی بے شرم آدمی سے پوچھے کہ یہ 9 مئی سے پہلے جب تم لوگوں کو یہ کہہ رہے تھے کہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو آپ نے فلاں جگہ پہ جا کے احتجاج کرنا ہے. یہ لندن میں بیٹھ کے کوئی تمہیں مجبور کر رہا تھا کہ تم یہ تقریریں کرو؟ یہ کس نے کہا تھا تمہیں کہ تم لوگوں کو جو ہے وہ یہ چیزیں سمجھاؤ اور نوجوانوں کو گمراہ کرو، ان کے ذہنوں کو خراب کرو اور انہیں یہ سمجھاؤ کہ جناب اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو آپ نے فلاں جگہ پہ جا کے جو ہے وہ احتجاج کرنا ہے. گرفتاری نہ دینے کا فیصلہ کس کے کہنے پہ کیا تھا تم نے؟ امریکہ کے کہنے پہ کیا تھا یا میاں نواز شریف کے کہنے پہ کیا تھا کہ میں نے گرفتاری نہیں دینی؟ وہ بھائی تمہیں گورنمنٹ گرفتار کرنا چاہتی ہے یا کوئی اپنا ایجنسی گرفتار کرنا، تم دو گرفتاری، اس کے بعد تم اپنا جو ہے وہ ضمانت کا حق جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ایکسرسائز کرو. وہ جو جناح ہاؤس میں جن لوگوں نے آگ لگائی اور وہ تمہارا بھانجا جو ہے وہ جو ہے وہ چھڑی پہ وردی گھما رہا تھا، وہ ہمارا رشتہ دار ہے یا وہ تمہارا رشتہ دار ہے؟ اسے کس نے کہا تھا؟ اس سے پوچھو نا، پھر تمہیں پتہ چلے کہ یہ تمہارے خلاف سازش ہوئی تھی یا خود تم نے اپنی رونیت میں، اپنے تکبر میں اور اپنے جو ہے وہ غرور میں تم نے جو ہے وہ یہ حرکت کی، اور اس کا خمیازہ جو ہے وہ تمہیں بھگتنا پڑے گا. اب تم کہتے ہو کہ جی میرے خلاف سازش، یہ سازش اگر یہ سازش ہے تو یہ تم نے ہی اپنے خلاف کی ہے، یہ سازشی تم خود ہی ہو. اچھا رانا صاحب بتائیے کہ پہلے دوسرے لوگ کہتے تھے کہ میاں نواز شریف صاحب شاید سسٹم کے لاڈلے ہیں، اب اندر سے آواز اٹھ رہی ہے اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں
کہ جو میں کہتا تھا کہ اب یہ آوازیں لگ رہی ہیں ایسے انتخاب کا کیا فائدہ جس میں میاں نواز شریف صاحب لاڈلے بن کے اتریں گے؟ اور رانا صاحب اس میں نہیں چلیں آپ یہ بتائیں. بھی شامل کیجیے گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سر فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ سیاسی الحاق کرنے جا رہے ہیں مسلم لیگ نون کے ساتھ. کیا آئندہ آنے والے اگر نون لیگ کی حکومت بنتی ہے تو صدر جو ہیں وہ فضل الرحمان بننے جا رہے ہیں؟ ان کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ الحاق کے اوپر کوئی بات چیت ابھی نہ شروع ہوئی ہے نہ مکمل ہوئی ہے. یہ فیصلے جو ہیں یہ پارلیمنٹ کے وجود میں آنے کے بعد ہوتے ہیں. پارلیمنٹ جب وجود میں آ جائے گی پتہ چلے گا وزیر اعظم، چیئرمین سینٹ، قومی اسمبلی کے اسپیکر، پریزیڈنٹ، تو یہ چیزیں جو ہیں ان کے اوپر بات کرنا جو ہے وہ قبل از وقت ہے. باقی جو آپ نے بات کی ہے، دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اگر کسی کے خلاف جھوٹے مقدمے بنائے جائیں، اسے الیکشن سے باہر رکھنے کے لیے جو ہے وہ یعنی مانیٹرنگ جج بٹھائے جائیں، سزائیں اناؤنس کروائی جائیں، تو کیا اگر وہ سزائیں اور وہ مقدمے جو ہے وہ اگر ختم ہو رہے ہیں تو یہ کوئی لاڈلا پن ہے؟ لاڈلا تو وہ تھا کہ جسے مسلم لیگ نون کی چلتی حکومت کو اور ملک کو ترقی کی طرف بڑھتے ہوئے روک کے جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی حکومت ختم کی گئی. میاں نواز شریف کو جو ہے وہ نکالا گیا اور اس کو جو ہے وہ مسلط کیا گیا. وہ لاڈلا پن تھا. اب روٹین میں اگر لوئر کورٹ کا فیصلہ ہائی کورٹ جو ہے وہ کلعدم قرار دے رہا ہے تو یہ عین انصاف ہے. رانا صاحب الیکشن کے لیے سب سے ضروری جو ایک کام ہے وہ فنڈز کی فراہمی ہے، جو کہ آپ کی حکومت نے فنڈز فراہم نہیں کیے تھے تو پچھلے شیڈول میں الیکشنز نہیں ہوئے تھے. اب بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. آج چیف الیکشن کمشنر خط لکھ رہے ہیں پرائم منسٹر کو کہ ہمیں جو 17 ارب روپے درکار ہیں وہ برائے مہربانی فوری جاری کریں تاکہ 8 فروری کے الیکشن کو یقینی بنائیں. تو اگر جو نگران حکومت ہے وہ پیسے جاری نہیں کرتی یا وزارت خزانہ پیسے جاری نہیں کرتے تو کیا مسلم لیگ نون نگران حکومت پر دباؤ ڈالے گی کہ پیسے فوری طور پہ یہ جاری کریں؟ مسلم لیگ نون کو دباؤ ڈالنے سے پہلے میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ جائے گا یا سپریم کورٹ اس کا از خود نوٹس لے گا اور فنڈ جو ہے وہ جاری ہو جائیں گے. ویسے یہ کہنا کہ نگران حکومت فنڈ جاری نہیں کر رہی، یہ میں سمجھتا ہوں قبل از وقت ہے. جیسے ہی وہ مطالبہ ڈیمانڈ پہنچے گی کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ فنڈ جاری کرے گی. جنرل باجوہ کے متعلق عمران خان نے کہا کہ جنرل باجوہ نے ڈونلڈ لوک کے کہنے پر سب کچھ کیا، انہیں اب عدالت بلائیں گے اور انہیں عدالتوں میں گھسیٹیں گے. کیا کہیں گے؟ نہیں، وہ تو کئی کچھ ہی کہتا رہا ہے، اس کے کہنے کی کون سی بات ہے؟ یعنی معاملہ یہ ہے کہ اس نے تو کئی کچھ کہا کہ جی میں فلاں کو گھسیٹوں گا، فلاں کو بند کر دوں گا، فلاں کو چھوڑوں گا. نہیں، سارا کچھ اسی طرح سے ہے. خود ہی جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس سے جو ہے وہ ڈیالہ جا پہنچا ہے. وہ جی یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان کی جو ان کے وکلا سے ملاقات ہوئی اس کے اندر انہوں نے الزام لگایا کہ 9 مئی کا واقعہ جو ہے یہ لندن پلان کا ایک حصہ تھا. اس متعلق میں اس سے پہلے بھی یہ بات جواب دے چکا ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ اگر 9 مئی کا واقعہ لندن پلان کا کوئی یعنی شاخسانہ یا اس کی وجہ سے تھا تو کیا 9 مئی کو جو ہوا، 9 مئی کو جو آرمی ہاؤس پہ پہنچ کے انہوں نے آگ لگائی وہ کوئی لندن پلان والوں کی وجہ سے لگی تھی یا وہ لندن سے کسی نے کہا تھا؟ یہ اپنا یاسمین راشد صاحبہ جو کہہ رہی ہیں کہ اکٹھے ہو جائیں، اکٹھے ہو کے پھر جو ہے نا وہ اپنا کور کمانڈر ہاؤس کی طرف جو ہے وہ ہم نے اکٹھے ہو کے جانا ہے، انتظار کر لیں ذرا. یہ کوئی لندن سے اسے انسٹرکشن ملی تھی؟